ہے، اللہم اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہ اور قرض سے پناہ مانگی ہے، اللہم اعوذ بک من غلبۃ الدین، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خودکشی نہیں کرو۔ صحابہ نے فرمایا خودکشی کون کرے؟ فرمایا خودکشی یہ ہے کہ اب قرض کے ساتھ خودکشی مت کرو، کہ قرض لے لو، ناجائزگی کی نیت ہو اور ناجائزگی کا سامان ہو تو پھر قرض مت لو۔ اور ایسا قرض حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے قرض مت لو، ضرورت کے لیے لو، ادائیگی کی نیت سے لو، قرض سے دور رہو، ورنہ اس کی ابتدا غم ہے اور اس کا انجام ناداری اور غربت ہے۔ تو آدمی جو ہے نا وہ عام طور پہ جو ہے وہ انسان کو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ قرض بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مال جو انسان کے پاس آتا ہے عام طور پہ 3-4 طرح سے اس کی ملکیت میں آتا ہے، اونرشپ میں جب آتا ہے، اونرشپ میں آتا ہے نا مال۔ انسان کے پاس 2 چیزیں اونرشپ میں آتی ہیں، ایک مال اونرشپ میں آتا ہے اور ایک کسی چیز کی منفعت، بینیفٹس آپ کی اونرشپ میں آتے ہیں، آپ کی ملکیت میں آتے ہیں۔ مال کن سورسز سے آتا ہے، کس طرح آتا ہے؟ سب سے پہلی سورس عام طور پہ وراثت ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوا، آدمی جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو جاتی ہے وداؤٹ سائننگ اے کانٹریکٹ، آپ مالک بن جاتے ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، اولاد مالک ہو گئی، خود بخود مالک ہو گئی۔ دوسری اونر آتی ہے کسی کانٹریکٹ کے نتیجے میں، وہ ریمونریٹو کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، نان ریمونریٹو بھی ہو سکتا ہے، یعنی سیل کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہے اور گفٹ کے نتیجے میں بھی آ سکتی ہے۔ گفٹ جو ہے وہ نان ریمونریٹو ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرض جو ہے نا وہ نان ریمونریٹو کانٹریکٹ ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیے گا جو سود کی ڈیفینیشن ہے، انٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے یہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا سود کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کل قرض جر نفعا فہو الربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھینچ کے لائے اسے سود کہتے ہیں۔ تو قرض کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے پاس جو ملکیت آتی ہے وہ عارضی ملکیت ہوتی ہے، قرض کے ذریعے بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے کسی سے پیسے لیے، قرض لیا اور قرض لے کے کوئی چیز خریدی، تو جو چیز خریدیں گے وہ آپ کی ملکیت پہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اقسام ہیں اس کے اندر ہمیں خاص طور پہ خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جب یہ ملکیت آ جاتی ہے آپ کے پاس تو پھر یہ ملکیت منتقل بھی انہی کانٹریکٹس کے تھرو ہوتی ہے۔ انسان زندگی کے اندر اپنی مالی معاملات کے اندر تو جو کر رہا ہوتا ہے، سیل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کانٹریکٹ کر رہا ہے، ملکیت یاد رکھیے گا جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں تو اونرشپ ڈیفائن ہوتی ہے کانسیکوینسز سے، آثار جو اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ شریعت آپ سے سوال کرتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں، تو شریعت آپ سے پوچھے گی یہ ٹوٹ گیا تو آپ کا نقصان ہوگا، کیا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں؟ کیا بغیر پوچھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ کا انتقال ہو گیا تو اس میں میراث ہے، اگر یہ ٹریڈیبل گڈ ہے تو کیا آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ ان میں سے کسی کا جواب بھی اگر نو ہے نا تو یہ آپ مالک نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں میں مالک تو ہوں لیکن بیچ نہیں سکتا، تو یہ کہتی ہے ہولڈ آن، کیوں نہیں بیچ سکتے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں مالک تو ہوں لیکن میری میراث نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے ہولڈ آن، وراثت کیوں نہیں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جب میں کہتا ہوں میں کسی چیز کا مالک ہوں، اب میں مال اگر کسی کو دینا چاہتا ہوں تو سب سے عام طور پہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ مالی معاملات کے بعد جو عقد غیر معاوضہ ہوتا ہے وہ گفٹ ہوتا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر ہم لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، گفٹ کے ذریعے مالک ہوتا ہے۔ گفٹ زندگی میں آدمی 2-3 موقع پہ دیتا ہے، خوشی کے موقع پہ گفٹ دیے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ گفٹ دیے جاتے ہیں، زندگی میں آدمی اولاد کو گفٹ دیتا ہے کچھ چیزیں۔ تینوں کے احکامات میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ گفٹ جو ہے نا، گفٹ ہدیہ جو ہے وہ ٹرانسفر آف اونرشپ کا نام ہے۔
ٹرانسفر آف اونرشپ ود ریمونریشن، عوض کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹرانسفر آف اونرشپ وداؤٹ ریمونریٹو وہ گفٹ ہے، ود ریمونریٹو کہ کوئی آپ نے عوض دیا تو وہ سیل ہے. تو گفٹ کے عوض میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. گفٹ نام ہے ٹرانسفر آف اونرشپ کا. آپ نے کسی خوشی کے موقع پہ کسی کو کوئی چیز دی، اب اس کو مالک بنا دیا، اس کے تصرف کا اختیار ہے، اس کو وہ جو مرضی کرے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر آپ نے شادی بیاہ کے موقع پہ دی ہے تو بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ ڈیفائن کرو. ہمارے ہاں خوشی کے موقع پہ تو عام طور پہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، وہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ گفٹ دیتے وقت عوض کی نیت مت رکھو کہ اس کا بدلہ مجھے ملے گا. اس لیے علماء نے ہمارے ہاں انٹیریئر سندھ میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تو اتنی نہیں رہی ہے، وہ ایک رسم ہے جس کو کہتے ہیں نیوتا، کہ وہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ رجسٹر پہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دیے، آپ کا کیا نام ہے، اور وہ ہر آدمی اس کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب ان کے ہاں شادی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اچھا اس نے جو ہے وہ 1000 دیے تھے تو اب اس کو 1100 روپے دے دینے چاہیے. تو علماء نے لکھا ہے اگر یہ اس نیت سے دے رہے ہو کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا تو یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے، کیونکہ تم اس کو ریکارڈ کر رہے ہو، پھر ریکارڈ کر کے اس سے زیادہ واپس لوٹ آ رہے ہو تو گویا یو آر تھنکنگ کہ دس از اے لائبلٹی آن می. تو بیلنس شیٹ میں انکم میں تو رکھنی نہیں ہے، مارجن میں رکھا ہوا ہے. اس کو انکم اسٹیٹمنٹ تو لے کے نہیں گئے، اس کو تو مارجن میں بک کیا ہے، لیکن لائبلٹی ہے اور اس کو پے آف کرنی ہوگی، شمار کر کے رکھے. تو یہ خطرناک چیز ہے، منع کیا ہے اسے. عام طور پہ شادی بیاہ کے گفٹ میں یہ پرابلم ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے جو شادی بیاہ میں لڑکے والے لڑکی کو دیتے ہیں، یہ لڑکی والے لڑکے کو دیتے ہیں، بری ہو یا جہیز ہو، اس کے اندر کلیئرٹی کرنی چاہیے، بہت واضح ہونا چاہیے معاملہ. یہ ہمارے ہاں عام طور پہ نہیں ہوتا. ہم معاملات کو ہم پاکستانی قوم ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم پوری بات تو کرتے نہیں ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، سامنے والا بھی اپنے مطلب کی آدھی بات سمجھتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اچھا وہ بھی اپنے مطلب کی آدھی بات سمجھتا ہے. اور جب ایڈورس سینیریو آتا ہے تو اس وقت پھڈا ہو جاتا ہے. اب آپ نے دے دیا تو بھائی اگر تو وہ بچی لے کر آئی ہے تو ساس سسر کو اختیار نہیں کہ اس کے سامان میں وہ بولیں، کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ تو اس کا سامان ہے، اس کی چیزیں ہیں، اس کی ملکیت ہے. اگر آپ نے لڑکے والوں نے لڑکی کو کوئی چیز دی ہے تو بھائی اس کا مالک بنایا ہے، آپ اس کی مرضی ہے اس چیز کو جیسے بھی استعمال کریں، ملکیت ہے. اگر خدا نخواستہ کسی ایڈورس سینیریو میں، جیسے ہمارے یہاں معاشرے کا عام معمول ہے اور بہت ہی خطرناک معمول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایڈورس سینیریو ہو جائے، طلاق ہو جائے، ڈیورس ہو جائے، تو اب کہتے ہیں کہ سامان واپس لیں. آپ سوچیں جب یہ واپس لیتے ہیں تو حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ پوچھیں حدیث سے. حدیث یہ کہتی ہے گفٹ کر کے واپس لینا ایسے ہے جیسے وومٹ کر کے اس کو چاٹنا، قے کر کے اس قے کو چاٹنا. اور دوسری بات میں کہ کتے کے تھوک کو چاٹنا، یہ معمول ہے نا. اچھا پھر اس سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اور کانٹریکٹ ہے جو بنیادی طور پہ پرومس کا کانٹریکٹ ہے. وہ کانٹریکٹ ہے منگنی کا. منگنی تو ایک سوشل پرومس کانٹریکٹ ہے نا، وہ تو ابھی ہوا نہیں ہے. اب آپ نے کوئی زیور بچی کو دے دیا، شریعت سوال کرتی ہے اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کون دے گا؟ بھائی زکوٰۃ تو ڈیفائن ہے اونرشپ پہ، اونرشپ ڈیفائن ہی نہیں کی. تو بھائی دل بڑا کرو، جس بچی کو بہو بنانا ہے اور پسند کیا ہے تو دل بڑا کرو، اس کو کون نے تمہیں مالک بنا دیا، بس تمہاری ملکیت ہے، جو مرضی کرو اس کو. اب
وہ زکات اس پر ہے, رسپانسبلٹی بھی اس پر ہے, کلیئرٹی از ریکوائرڈ. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز کو پلے باندھ لیں معاملات کے اندر. صحابہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے, اپنی وصیت میں لکھتے تھے تعاشرک الاخوان تعاملک الاجانب, live like a brothers, deal like a strangers. معاملات کے اندر کلیئرٹی لے کر آؤ. اب دے دیا ہم نے بہو کو, اس بچی کو ہم نے اپنی بیٹی بنانا ہے تو دے دیا. آپ نے شادی کی اپنے بیٹے کی, وہ بہو بن کر آ گئی, اب آپ نے اگر بری میں کوئی چیز اس کو دے دی, اس کی ملکیت ہے.